بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج اس شعبے کی بات کریں گے جو پاکستان میں زراعت کے بعد دوسرا بڑا شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے تعمیرات کا شعبہ، کنسٹرکشن انڈسٹری۔ یہ وہ انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں زراعت کے بعد لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے پاکستان میں، اور اس سے کم از کم 40 سے زائد صنعتیں وابستہ ہیں جو اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور پاکستان کی ترقی میں، خوشحالی میں اور پاکستان کی معیشت میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ آج اس کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بڑے اعلانات کیے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت بڑے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا ہے، اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ریلیف پیکج ملنے کی وجہ سے پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑا بوسٹ کر رہی ہے، اور اس سے بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ملک میں تعمیراتی کام بھی ہو رہے ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے؟ یہ جو پیکج کنسٹرکشن انڈسٹری کے نام پر دیا گیا ہے، اس پیکج کی اصلیت کیا ہے؟ اس سے واقعی کیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یا یہ بھی ایک اعلان ہی ہے اور ایک دعویٰ ہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیے جانے والے پیکج کی اصلیت پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انڈسٹری کو جو درپیش مسائل ہیں ان مسائل پر بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وزیر اعظم کے دعووں کے مطابق واقعی یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یہ پاکستان میں فلورش کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یا یہ قریب المرگ ہے؟ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب فیصل جاوید صاحب۔ فیصل جاوید صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے، اور اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے پیکج سے ان کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں فیصل صاحب۔ جس طرح پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا، بڑی تشہیر کی گئی ہے اس کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی فلورش کر رہی ہے، اور اس سے وابستہ جو صنعتیں ہیں، سیمنٹ کی صنعت ہے، ریت کی ہے، بجری کی ہے، سٹیل کی ہے، یہ ساری 40 تقریباً صنعتیں بنتی ہیں، اور وہ یہ ساری کی ساری بوسٹ کر رہی ہیں۔ اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں سر، کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ملک کی سب سے امپورٹنٹ انڈسٹری ہے، بیک بون اگر آپ کہیں، کیونکہ اس نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ نے ڈیمز بنانے ہیں، براجز بنانے ہیں، آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، آپ نے جو بھی انفراسٹرکچر ہے، ہائی ریز بلڈنگ کی بات کرنی ہے، تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہی ہے جو کہ اس چیزوں کو، اس انڈسٹری کی ذمہ دار ہے، اور یہ بہت بڑا ایک تعمیراتی شعبہ، ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے پرائم منسٹر نے جو ریلیف پیکیجز دیے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے نہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ باثر بلڈرز کے لیے۔ اچھا، اور اب بلڈرز اور کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز میں کیا فرق ہے؟ بلڈرز تو کنسٹرکشن انڈسٹری کا یہ جو مارکیٹ ہے اس کا صرف لیس دین 10% حصہ ہے۔ 90% حصہ جو کنسٹرکشن ہے وہ اس بجٹ میں، اس ریلیف پیکج میں وہ شامل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیکج پرائم منسٹر نے دیا جس کی بڑی وسیع پیمانے پر تشہیر بھی کی، بالکل یہ کنسٹرکٹرز کے لیے نہیں ہے۔ یہ مطلب یہی تو بات ہے کہ پرائم منسٹر کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے کیا، اور بلڈرز اور کنسٹرکٹر میں کیا فرق ہے۔ آپ جو بلڈرز کو یہ ریلیف پیکج دے کے آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پورے ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ نے ریلیف دیا ہے جو کہ بیک بون ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو کنسٹرکشن انڈسٹری وہ تو سراپا احتجاج ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری تو اس ٹائم جتنی مطلب پورے ملک بھر میں جو اس ٹائم سب سے مشکل ترین ان کے اوپر وقت ہے، کیونکہ جو مٹیریل ہے، بلڈنگ مٹیریل ہے، اگر آپ 20 مارچ 2000 پچھلے سال سے آپ بات کریں ابھی تک پہ، تو اس میں 43% اضافہ ہوا ہے۔ جو آپ کا بلڈنگ مٹیریل ہے، آپ کا سٹیل ہے، آپ کا ایلومینیم ہے، آپ کا اینٹ، بجری، آپ کا سارا ایکوپمنٹ، اور پھر اس کے بعد فیول کی، ڈالر کی قیمت جو ہے، پھر آپ کی الیکٹریسٹی کاسٹ ہے، آپ کی یوٹیلیٹیز کی کاسٹ ہے، اس میں جس طرح سے ایسکیلیشن ہوئی ہے، وہ ایسکیلیشن ان کے کانٹریکٹس میں، اب وہ کانٹریکٹس تو پرانے ہوئے ہیں۔
کانٹریکٹس پرانے ہوئے ہیں. یہ ذرا یہاں پہ رکیے, مجھے ذرا وضاحت کریے اس بات کی کہ یہ جو پیکج دیا ہے پرائم منسٹر نے وہ پھر کس کو دیا ہے؟ بلڈرز انڈسٹری کا حصہ نہیں ہے؟ سر بلڈرز اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. ٹھیک, بلڈرز اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے, اور ان کی مراد شاید تھی کہ ہم یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے, بلڈرز میں یہ زیادہ تر جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, لوگ گھر بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں اس ماڈل کے اوپر. اس میں یہ بڑی بڑی سڑکیں, ڈیم اور پل اور نہیں شامل ہیں سر, نہیں شامل ہیں, نہیں شامل ہیں, اور وہ ملک کا ایسٹ بناتے ہیں, ملک کا ایسٹ بناتے ہیں, ملک کے میگا پروجیکٹس ہیں. بلڈرز جو ہیں یہ پرسنل پراپرٹیز کہہ لیں آپ, وہ کر لیں. آپ کا بیسیکلی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کو ایک ریلیف دینے کی گئی, کیونکہ اس میں, لیکن اس میں بھی جو ان کا جو پیکج ہے اس میں ایک عام کنسٹرکٹر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک, تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان سب کو جو ریگولیٹ کرتی ہے وہ ایک اہم ترین ادارہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل, جو پورے ملک میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا سب سے بڑا, سب سے اہم ریگولیٹر ہے, جس نے ان کی لائسنسنگ کرنی ہے, اس کے تمام امور کو, تمام معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے. اس میں بڈنگ ڈاکومنٹ تک جو ہے وہ پی ای سی کا پورے ملک میں نافذ العمل ہے, جس کی بیس پہ کیٹیگرائز وائز جو ہے وہ آپ کے جو ہے پروجیکٹس اوارڈ کیے جاتے ہیں. اس کی جو اسکریننگ ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کرتی ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ارشد داد صاحب نے. ارشد داد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں اور کیب کے ایگزیکٹو ممبرز بھی ہیں, کنسٹرکٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ایگزیکٹو ممبرز بھی ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب. جی السلام علیکم منیب صاحب. ارشد صاحب, ہم یہ بات کر رہے ہیں جو وزیر اعظم پاکستان نے ریلیف پیکج دیا ہے, اور بہت بڑا پیکج دیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. تو آپ چونکہ کیب کے بانی ممبران میں شمار ہوتا ہے آپ کا, تحریک انصاف کے بھی آپ سینئر ممبر ہیں, تو اس پیکج کا آپ مجھے بتائیے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوا ہے, اب تو بڑی فلورش ہو رہی ہوگی انڈسٹری. اس میں حنیف صاحب یہ کچھ باتیں تو فیصل صاحب نے آپ کو بتائیں, جو اور اس میں وہ ان کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو بشمول افسران کو اور پبلک ایٹ لارج کو یہ فرق جو ہے نا جی, یہ سمجھنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور یہ ہاؤسنگ سیکٹر میں فرق کیا ہے, بلڈر اور ڈیولپر میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں کیا فرق ہے. وہ جو پیکج دیا گیا ہے وہ کنسٹرکشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے جو مکان کی تعمیرات میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر, جو کنسٹرکشن کا ایک بہت ہی منیمم پورشن ہے. منیمم 5-10% سمجھ لیں, 5% میرے اندازے کے مطابق, وہ اگر رقم کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ کتنا پیسہ ہاؤسنگ میں جاتا ہے یہ اور کتنا پیسہ جا رہا ہے باقی کنسٹرکشن میں ملک کی. اینی وے, یہ اب جو پروجیکٹ, جو کام نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت کیا گیا ہے, وہ اپنے طور پہ ایک بہت بڑا قدم ہے. وہ یہ ہے کہ کبھی بھی لون اویلیبلٹی یا مارگیج اویلیبلٹی کم طبقے کے لوگوں کو مہیا ہی نہیں تھی. صرف بہت امیر لوگ اپنے گھر کے لیے قرضہ لے سکتے تھے, اور وہ نہ ہونے کے برابر. ارشد صاحب, یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پہ بھی آپ سے بات کریں گے, پہلے یہ ذرا کلیئرٹی پھر دیجئے کہ یہ جو پرائم منسٹر جس پیکج کا اعلان کر رہے ہیں اس میں سے پھر کنسٹرکشن انڈسٹری کو تو کچھ نہ ملا. نہیں, وہ صرف لمیٹڈ ہے ہاؤسنگ سیکٹر پہ, جو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ یا ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں اس کے لیے ہے. اور اس میں وہ لوگ وہ کمپنیز, اس میں ارشد صاحب اس میں تھوڑی سی مجھے وقت دیجئے, جو ہم کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے کانٹریکٹرز, کنسلٹنٹ اور کلائنٹ. یہ تین جب سی اکٹھے ہوتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری بنتی ہے, اور ان کے ساتھ پھر وہ 40 انڈسٹریز منسلک ہوتی ہیں جو اس ساری چیزوں کو چلاتی ہیں. اب کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے, جو اس وقت پاکستان کے حکومت پاکستان یا مملکت پاکستان کہ جو ایسٹ فارمیشن ہوتی ہے, جس میں بیسک ہیلتھ یونٹ سے لے کر پرائمری اسکول, تحصیل ہاسپٹل, ضلعی ہاسپٹل, پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز, سڑکیں, چھوٹی سڑکیں, بڑی سڑکیں, ہائی ویز, موٹر ویز, چھوٹے ڈیم, بڑے ڈیم, میگا ڈیم, یہ سب آتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے. اس میں ہاؤسنگ
اس کے اندر بھی ہاؤسنگ ہوتی ہے, سرکاری ہاؤسز بنتے ہیں, فوج کے گھر بنتے ہیں, بیرکس بنتی ہیں, سرکاری افسران کے گھر بنتے ہیں, سرکاری دفاتر بنتے ہیں. یہ سب بلڈرز یا وہ نہیں بناتے. دوسرا جو بیسک فرق ہے نا یہ سمجھنے کا ہے کہ ایک ڈیولپر آخر میں ایک اینڈ پروڈکٹ, ایک چیز بیچ رہا ہوتا ہے, یعنی یا گھر بیچ رہا ہوتا ہے یا دفتر بیچ رہا ہوتا ہے یا ایک کمرشل جگہ بیچ رہا ہوتا ہے. لیکن جو کنسٹرکٹر ہے, جو ٹھیکیدار کنسٹرکشن کر رہا ہے, وہ صرف اپنی سروسز بیچ رہا ہے. وہ ایسٹ کسی اور کا بنا رہا ہے, وہ یا سرکاری مرکزی حکومت کا ایسٹ بن رہا ہے یا صوبائی حکومتوں کا ایسٹ بن رہا ہے, یعنی اوور آل ملک کا ایسٹ بن رہا ہے. وہ کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا. تو جو پروڈکٹ بیچتے ہیں, جو گھر بیچتے ہیں, اگر ان کو مہنگائی آتی ہے تو وہ مہنگائی پاس آن کر دیتے ہیں جس نے آخر میں گھر خریدنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اس ملک میں جب کار آپ بک کراتے ہیں, چاہے 100% پیسے آپ ایڈوانس دے دیں, وہاں بھی وہ لکھوا لیتے ہیں کہ جس دن کار کی ڈیلیوری ہوگی اس دن جو قیمت ہوگی آپ سے وہ لی جائے گی. کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو سرکاری کام ہو رہے ہیں اس میں یہ فیسلٹی نہیں ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ اتنی مہنگائی آئی ہے تو اس میں 3 اثر ہوئے ہیں اس کے. ایک کہ نئے پرانے کام جو چل رہے تھے وہ وائبل ہی نہیں رہے, وہ فائنینشلی ہم کر ہی نہیں سکتے, ان کو پایا تکمیل تک ان ریٹس پہ پہنچایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ. دوسرا, کچھ ٹھیکوں کے اندر ایسکیلیشن کلوز ہے, مگر یہ ایسکیلیشن اس شدید ایسکیلیشن آئی ہے کہ وہ کلوز بھی, وہ جو بیچ میں ایک شک دی ہوتی ہے کہ مہنگائی کو وہ کور کرے گی, وہ اس مہنگائی کو کور نہیں کر سکتی. ارشد صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, ارشد صاحب وہ نئے کام اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہر گورنمنٹ نے, ہر صوبائی اور محکمے نے, ہر مرکزی محکمے نے اپنے ایسٹیمیٹ کے اوپر ایک سیلنگ لگائی ہوتی ہے کہ جو ان کا ایک پروجیکٹ کا ایسٹیمیٹ ہے اس سے یہ اتنے % اوپر کام نہیں دیں گے. ارشد صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس فرق کو واضح کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز میں کیا فرق ہے. جو کنسٹرکٹر ہے وہ اسٹیٹ کے ایسٹ بناتا ہے, وہ مرکزی حکومت کے بناتا ہے یا پروونسز کے بناتا ہے اور وہ اپنی سروسز دیتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر تو جب یہ اعلان کرتے رہے کہ اتنا بڑا پیکیج دے رہے ہیں تو وہ تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہی کہتے رہے, کیا وہ لا علمی میں کہتے رہے, ان کے علم میں نہیں ہے یہ بات, یا یہ کیا ہوا, کیا ہے کہانی, کیا بنی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پراپرلی گائیڈ نہیں کیا گیا اور یہ فرق نہیں سمجھایا گیا, تو وہ ایک غلط العام بن گیا کہ جناب کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکیج ہے, اور وہ پھر ایسا پھیلا کہ وہ پھیلتا ہی چلا گیا, جبکہ وہ صرف ہاؤسنگ سیکٹر کا پیکیج ہے اور ایکچولی لو کاسٹ ہاؤسنگ, کم لاگت کے گھروں کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے. اور جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے ارشد صاحب جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے, آپ یقین کیجئے حنیف صاحب, یہ بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں حکومت کے, جب یہ باتیں ہم ان سے کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں یار یہ تو فرق اب سمجھ آیا. نہیں ارشد صاحب, یہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے یہ تو پھر نجی ملکیت ہے نا. جس طرح آپ نے کہا کہ کسی نے گھر بنایا, بیچا, اس کے پیسے لیے, کسی نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی, بیچی, اس کے پیسے لیے, تو یہ جو سروسز دینے والے لوگ ہیں یہ تو پھر محروم ہے سارے پیکیج سے, اور وہ نجی ملکیت والے جو لوگ ہیں وہ اس کا سارا پیکیج لے اڑے. جی بالکل آپ نے درست کہا, ایسا ہی ہے کہ جو نجی کاروبار کر رہے ہیں اور جو مکان بنا کے بیچ رہے ہیں ان کے لیے یہ پیکیج ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو مکان خرید رہے ہیں ان کو بینک سے قرضے کی سہولت جو پہلے اس ملک میں موجود نہیں تھی وہ دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں اس طبقے کے لیے بھی جن کے پاس اپنا کوئی گھر بھی گروی رکھوانے کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی موجود ہے بینکنگ فیسلٹی. یہ اپنے طور پہ ایک بہت بڑا قدم ہے, اس کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکیج کہنا یہ غلط ہے. اپنے طور پہ وہ ایک بہت بڑا, بہت احسن, بہت اچھا قدم ہے, کیونکہ اس سے بھی وہ جو 40 انڈسٹری منسلک ہیں اس سے بھی وہ کک سٹارٹ ہوتی ہیں, ان کا بات آپ کی بات ٹھیک, اس کا بھی فائدہ ہے, لیکن وہ 5% سے بھی کم انڈسٹری کا جو پورشن ہے وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے. 95% جو انڈسٹری ہے, جس طرح آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا, کنسٹرکشن انڈسٹری, وہ تو اس پیکیج سے محروم ہے.
اور ان کے مسائل کیا ہیں، یہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ارشد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیے جانے والے جو مبینہ پیکج، اب میں تو اسے کہوں گا، اس پیکج کی ڈیٹیل ارشد صاحب سے بھی اور فیصل جاوید صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ایوان سچ میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے تعمیراتی شعبے کی، اور تعمیراتی شعبے کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو پیکج دیا ہے اس پر بات کر رہے ہیں. فیصل جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب ارشد داد صاحب بھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. فیصل صاحب، ارشد صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کی اسی بات کی جس کو آپ نے اسٹیبلش کیا کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کیا ہے اور بلڈرز اس کا کتنا بڑا سیگمنٹ ہے. تو اب یہ جو پیکج پھر اتنا اناؤنس کیا گیا، اس کی تشہیر کی گئی، اس کا فائدہ تو مجموعی طور پر کچھ نہیں نظر آتا، وہ تو نجی چند لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے. جی بالکل. اس میں جو کیپ کے ایکس چیئرمین تھے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جو کراچی کے بااثر بلڈرز ہیں یہ ان کو یہ ریلیف پیکج دیا گیا. میں ان کا نام نہیں لیتا، سب کو معلوم ہے. اور اگین جس طرح آپ کو یاد ہے راولپنڈی کا جو سکیم ہے، جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تھرو زلفی بخاری والا جو سکیم ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا، میں اس کو سمجھتا ہوں یہ سکیم ہے کہ ایک لمیٹڈ کچھ لوگوں نے یہ منوا کے اپنے آپ یہ ریلیف اپنے ذات تک لیا، لیکن ملک کا نہیں سوچا. کیونکہ یہ جو ارشد داد صاحب بات کر رہے ہیں یہ لوگ پورے ملک سے منسلک نمائندہ لوگ ہیں، اور یہ اسٹیٹ کے ایسٹ بنانے والے لوگ ہیں. سب سے بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو کنسٹرکٹرز ہیں بڑی کمپنیز کے، ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کیپ میں موجود ہے. اور اس کے باوجود، اور یہ پورے ملک کے جو بیک بون ہے، میں نے آپ کو بتایا انفراسٹرکچر یہ بنا رہے ہیں. اور آپ یہ مطلب سوچیں کہ اس ٹائم اتنی انفلیشن ہو چکی ہے، اتنی اسکلیشن ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان ریٹس کے اوپر یہ جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو کر سکیں. اور آگے آنے والے بڈز جو ہیں وہ خالی بالکل جو ہیں وہ لفافے احتجاجاً جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں اور اس میں بڈز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایک اگر ان کے لیے یہ پھر بنائے گا کون، یہ کرے گا کون؟ پھر اگین از دیٹ یہ مافیاز جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اور وہی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے. جو کنسٹرکشن انڈسٹری وہ تو ڈوب، اور کنسٹرکشن انڈسٹری اگر ڈوبتی ہے یا خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس ملک کی پھر انجینئرنگ کمیونٹی جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ بھی نقصان. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی جیک کیا گیا ہے چند بلڈرز نے یہ پیکج، اور یہ پرائم منسٹر کو ماموں بنایا گیا ہے. یہ بدنیتی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ایسا نہیں ہوا، یہ کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے اس کو. تو آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ سر دیکھیں، میں کیونکہ اس پروسیس کا حصہ نہیں تھا تو یہ ان کی اپنی فیصل کی اپنی رائے یا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ ایک خاص طبقے یا خاص گروپ کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ چند لوگوں کے کو اس کا فائدہ کر رہے ہیں نا جی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری، اس میں فیصل نے بڑا ایک نقطہ اچھا اٹھایا ہے کہ جو اس ملک کی انجینئرنگ برادری ہے وہ تو مستفید نہیں ہوگی، کیونکہ انجینئرز تو جی انجینئرز کی جو کھپت ہے یا ان کی جو نوکریاں ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں. بہت کم امپلائمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بلڈرز کے ساتھ. اب زیادہ تر وہ سرکاری کاموں پہ ہمیں کوالٹی کنٹرول کے لیے کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ سمجھے، میں آپ کو چند فگرز دیتا ہوں کہ اس وقت جو نیا پاکستان کے تحت پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اپروو ہوئے ہیں ان کی کل مالیت تقریباً 550 سمجھنے کے لیے 600 ارب کے ہیں. یا 600 ارب حنیف صاحب تقریباً 3 سال میں مکمل ہونے ہیں. تو یہ سالانہ 200 ارب کے پروجیکٹ یا 200 ارب کا کام آؤٹ لے جس کو کہتے ہیں کام ہونا ہے. جی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پی ایس ڈی پی جو مرکزی حکومت کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے اور اے ڈی پیز
चारों सूबों के जो इनके सूबाई हुकूमतों के होते हैं, उनका कुल हुजूम अगर इकट्ठा किया जाए तो वो 1700 अरब है सालाना। चारों सूबों 200 अरब और कुजा 1700 अरब। अब वो जो 1700 अरब है उस पे IMF अब इस वक्त कंडीशन लगा रहा है कि उसको 22% कम करें। अगर आप कर भी दें उसको तो आप फिर भी सोचें कि 200 अरब के मुकाबले में 1400-1500 अरब रुपया जो खर्च होना है उस सेक्टर के लिए तो नहीं सोचा गया, या अब तक नहीं सोचा गया। तो और उसको कहा यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो वो है जो वो 1400-1500 अरब के काम सालाना डिलीवर करेगी। तो अब ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो पहले के जारी मंसूबे हैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो रहे। आप जिस तरह एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, महंगाई 43% 1.5 साल में बढ़ी है, तो इसका फिर क्या हल क्या है? आप जैसे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की, हुकूमत से बात नहीं की आपने, ये आप इतनी वजाहत के साथ समझ रहे हैं चीजों को, समझा भी रहे हैं, तो आपने अपनी हुकूमत को ये बात नहीं समझाई? देखिए, हम हर सतह के ऊपर इस बात को लेके जा रहे हैं। अब हमारी बहुत अच्छी मुलाकातें हो रही हैं फेडरल गवर्नमेंट के सूबाई हुकूमतों से, क्योंकि एहसास तो सबको है और तस्लीम भी करते हैं। देखें, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना कि जो हम कह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कह रही है। ये तो मार्केट में हर आदमी जो कोई अपना जाती घर भी बना रहा है उसको सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम। अब ये देखें कि सड़कों के अंदर जो सबसे महंगा काम होता है वो रोड कारपेटिंग होती है, जो ऊपर आप एसफॉल्ट कंक्रीट डालते हैं, आखिरी पत्थर के बाद जो सबसे महंगा आइटम होता है। उसमें जो बिचुमन है, जिसको आम जुबान में तारकोल कहते हैं, बिचुमन की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ गई है। तो जाहिर है वो सड़क अब ना बन सकेगी। सीमेंट बहुत बढ़ गया है, सरिया बहुत महंगा हो गया है, सारी चीजें। सरिया देखें 1,90,000 को टच कर गया पर टन। अच्छा साहब, कता कलामी माफ, आप फिर आपकी अब सिफारिशात क्या हैं? अब इसको कैसे, मतलब आप ये जो हम जो सिफारिशात लेके जा रहे हैं, और हर मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल तक हमने खत लिखे हैं। कल दो रोज पहले हमारी असद उमर साहब से बड़ी अच्छी मीटिंग रही, उनको सारी बात समझाई। उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है कि इसका हल निकालें, और हल भी हमने तजवीज़ किया है कि एक दफ़ा इस मुल्क में पहले भी ये हुआ था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और हम ही ने ये जब उठाया तो उन्होंने एक कमेटी बना दी जिसके अंदर चेयरमैन PEC थे, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के थे, वो उसको हेड कर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक बहुत सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, हम लोग थे। तो हमने फिर एक ओवरऑल परसेंटेज निकाली कि एक रिलीफ X% देना पड़ेगा हर ठेकेदार को ताकि काम मुकम्मल हो। तो एक जो जारी मंसूबे हैं उनके लिए, ये आप जारी मंसूबों की बात कर रहे हैं? जी, जारी मंसूबों पे। और जो नए मंसूबे हैं उनके रेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, उनके ऊपर जो कदगन लगा दी है कि इससे ऊपर काम नहीं देंगे वो हटानी पड़ेगी, और उसको उस सीलिंग को और ऊंचा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज बहुत बढ़ गई है। तो दोनों चीजों पे काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है अब चीज को हल करते हुए वक्त लगता है। लेकिन मुझे ये बहुत उम्मीद है कि क्योंकि बात हम लोग हक और सच पे मबनी है हमारी बात, तो ये तस्लीम भी की जाएगी, अच्छा, ये अच्छा साहब, दो बातें तो हो गई, हुकूमत की तरफ से कोई हमें रिलीफ जरूर दिया जाएगा। अर्शद साहब, ये दो बातें तो हो गई। एक तो आपने कहा कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनमें उनको रिलीफ दिया जाए रेट्स का, और दूसरा जो रेट्स नए आने हैं उनको रिवाइज किया जाए, उनकी कीमतें बढ़ाई जाए। ये तो दो हो गई। तो ये जो पैकेज जिसका ढंढोरा पीटा गया है वो दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन का भी आप कोई मुतालबा कर रहे हैं? ये बात तो आप भी तस्लीम करते हैं कि उसका फायदा चंद लोगों को हुआ ज़ाती तौर पर, पाकिस्तान को उसका फायदा उतना नहीं हुआ जितना ज़ाती तौर पर चंद लोगों को हुआ है। तो क्या हुकूमत का ये काम भी बनता है, आपकी ये भी कोई सिफारिश है कि इस पैकेज की, मुबैना पैकेज की तहकीकात की जाए कि वो किन हाथों में चला गया? देखिए हनीफ भाई, उसमें मुबैना पैकेज में जो सहूलियात दी गई हैं वो घर खरीदने वाले को भी दी गई हैं, कि जो घर खरीदेगा उसको पहली मर्तबा घर खरीदने पे बाज पुर्श नहीं करेंगे। जो पहली दफा डेवलपर प्रोजेक्ट लेके आएगा उससे नहीं पूछा जाएगा कि ये उसने जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ से लाई गई। तो इस लिहाज से तो इसमें कोई कबात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और जो बैंक की फैसिलिटी गरीब आदमी या मुतवसत तबके को दी गई है, ये भी बहुत अच्छा एहसन कदम है, और शदीद जरूरत थी मुल्क में इसकी।
صرف اس میں جو غلطی ہوئی ہے یا جو ایک کمی رہ گئی وہ یہ کہ بجائے اس کو صرف یہ کہا جاتا کہ یہ مکان کی تعمیراتی شعبے کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اس کو ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کہہ کر اس کو یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکیج ہے. میں سمجھتا ہوں صرف یہ غلطی ہے. باقی اب جو فیصل جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ کسی چند خاص لوگوں کے لیے یا انہوں نے اپنے کسی پرانے پروجیکٹس کو سفید کرنے کے لیے کیا گیا، تو اس میں یقین کریں میں تو یہ بغیر انکوائری کے بات نہیں کرتا. تو اس کی طرف تو پھر ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو تو یہ بات سچ یا جھوٹ ثابت ہو سکتی ہے کہ کیا اس اسکیم سے کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اگر اٹھایا تو اس میں اس میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اسد اللہ خان صاحب جو آپ کے کیپ کے اب سابق چیئرمین تھے، انہوں نے یہ بات آن ایئر کی ہوئی ہے کہ کراچی کے جو بلڈرز ہیں انہوں نے فیصل واڈا صاحب کا بھی نام لیا، اس میں پریزیڈنٹ صاحب کا بھی نام لیا، اور وہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں، اور انہوں نے شکوہ کیا کہ ہمیں تو بالکل پوچھا ہی نہیں گیا، اور ہم لوگوں کو ان لوگوں کو انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کر کے اور اپنا سوکھ استعمال کر کے یہ پیکیج لے لیا. دوسری بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو کہ سب سے بڑی ریگولیٹری باڈی ہے جو آپ کو ریگولیٹ کرتی ہے، کیا یہ اس کا کام نہیں تھا کہ یہ ان چیزوں کو دیکھتی ایز ایک تھنک ٹینک، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ طور پہ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ابھی کرنٹ باڈی آئی ہے وہ بھی آپ اس میں ایک بہت بڑی سپورٹ تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کیا اس میں کردار تھا، اور اس میں بھی کیا کردار وہ جو اس کا بنتا تھا اس نے ادا کیا؟ جی میں ارشد صاحب یہ فیصل صاحب کا سوال 2 پورشن پہ مبنی ہے، اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں لیکن ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یہ پروگرام جاری ہے اور ارشد داد صاحب کے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. تعمیراتی شعبے کی بات ہو رہی ہے. ارشد داد صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور بریک سے پہلے فیصل صاحب نے سوال کیا تھا. ارشد صاحب فرمائیے. جی فیصل نے جس طرح آپ نے کہا کہ اس سوال کے 2 حصے ہیں. پہلی بات میں فیصل سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے انجینئرز کی اور کنسٹرکشن انڈسٹری کی وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اور ہمیں اب جو نئی ایڈمنسٹریشن اور نئی گورننگ باڈی آئی ہے الیکشن کے ایک نتیجے میں، تو ہم نے ان سے بہت امیدیں ہیں کہ وہ اپنا ایک فعال رول ادا کریں گے اور اس ایشو کو لے کے چلیں گے. یہ ایشو بالکل ان کے نیچے آتا ہے اور ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ابھی تک کوئی پی ای سی نے کردار ادا کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے، خط لکھا ہے، ان سے ایک میٹنگ کی ہے چیئرمین صاحب سے. انہوں نے ہمیں یہ پوری تسلی دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی ساری سپورٹ ہوگی اور وہ ورکنگ اس پہ کر رہے ہیں. ہماری ان سے میٹنگ ہوئی ہے اور ریگولیٹر وہ ہیں کیونکہ انہی کا ڈاکومنٹ جو بڈ ڈاکومنٹ ہے، جتنے ٹھیکے ہوتے ہیں اسی بیسس پہ گورنمنٹ کے اور ٹھیکیدار کے درمیان جو معاہدہ طے تھا وہ معاہدہ بھی پی ای سی کے ڈاکومنٹس ہیں. لہذا پی ای سی کی ایک بہت بڑی رول بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کے اپنا کردار ادا کرے اور مسئلے کے حل میں تلاش کرنے میں ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ کریں گے. ابھی تک جو ہماری ان سے میٹنگز ہوئی ہیں اس میں تاثر یہی ہے کہ وہ اس بات کو اس سے ہٹ نہیں رہے، مان بھی رہے ہیں اور اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار بھی. اور سوال کا ایک دوسرا پورشن بھی تھا کراچی کے بلڈرز سے متعلق. اچھا، وہ جو اسد صاحب نے بات کی، جو فیصل نے کہا کہ اسد صاحب نے کچھ نام بھی دیے ہیں، تو دیکھیے یہ سوال پھر اسد صاحب سے بنتا ہے. اور میں پھر اس بات کو کہوں گا کہ اگر کسی نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو قوانین ہیں ان کو رکھ کر سامنے اپنے کسی پرانے پروجیکٹ کو
فائدہ حاصل کیا ہے تو وہ ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی نیا پروجیکٹ اس کے تحت آیا ہے تو اس کو تو پوری قانونی کور موجود ہے, اس کے لیے اس کو ایمنیسٹی ہے, دی گئی ہے. لیکن اگر ایمنیسٹی کو پرانی ڈیٹ میں یا پرانے پروجیکٹ کو کر لیا گیا تو پھر وہ غلط ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میرے علم میں, کیونکہ اسد صاحب خود کراچی میں ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کراچی کی مارکیٹ سے ان کا رابطہ ہے, تو شاید ان کے علم میں کچھ ہو. کیونکہ میں اسلام آباد بیسڈ ہوں تو میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. اچھا ارشد صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے اس میٹر میں آگے بڑھ کر, اور آپ نے ان کو خط بھی لکھا ہے, آپ کی نیگوسیشن بھی جاری ہے. اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کو مجموعی طور پر بڑی شکایات ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے, بلکہ جو کنسٹرکٹرز ہیں, جو کنٹریکٹرز ہیں, وہ ان کی فیسوں سے, ان کے دیگر معاملات سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس معاملے میں بھی کوئی آپ نقطہ نظر رکھتے ہیں, کوئی بات ہوئی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ کیوں لوگ نالاں ہیں یا ناراض ہیں پی سی کے رول سے. جو کنسٹرکٹر برادری ہے وہ اس لیے کہ پی سی کا تقریباً 90%, 89% تقریباً, فیصل مجھے آپ درست کر دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن تقریباً اتنا بجٹ پی سی کا جو ریونیو ہے وہ کنسٹرکٹرز کی رجسٹریشن اور کنسٹرکٹرز کی رینیول فی سے آتا ہے. تو ظاہر ہے جب اتنا بھاری انکم ان کو ہمارے سے آتی ہے, اس برادری سے آتی ہے, اس سیکٹر سے آتی ہے, تو ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تحفظ کریں گے ہمارے حقوق کا اور ہماری مشکلات کو حل کریں گے. لیکن پچھلے انفارچونیٹلی آج تک پی سی صرف پیسے اکٹھے کرتا رہا ہے. کنسٹرکٹر انڈسٹری, کنسٹرکٹرز کے لیے یا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو پرو ایکٹیو رول ان کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. ارشد صاحب چلیں, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ کنسٹرکٹرز جو ہیں وہ پی ای سی کے کردار سے سخت نالاں ہیں اور آگے توقع رکھتے ہیں کہ نئی قیادت جو ہے وہ اس کو بہتر کرے گی. تو پی ای سی بھی آپ کے کردار سے کچھ خوش نہیں ہے. اس پروگرام میں تو اگرچہ پی ای سی کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے اس وقت, ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے, لیکن اگلے پروگرام میں ہم پی ای سی کی قیادت سے بھی بات کریں گے. پی ای سی بھی کہتی ہے کہ جو کنسٹرکٹرز ہیں وہ انجینئرز کو ملازمتیں نہیں دیتے, ان کی ڈگریاں خریدتے ہیں اور اسی طرح کے سارے جو غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی آپ سے نالاں ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے, اس میں انیس صاحب بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور میں تو بالکل بھول گیا تھا. اس میں دیکھیں, بنیادی طور پہ ملازمت دینا پی سی کا ذمہ داری نہیں ہے. پی سی کوئی وہ امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں ہے انجینئرز کا. یہ ایک غلط توقعات لگا دی جاتی ہیں کہ انجینئرز کی ملازمت پی سی نے جنریٹ کرنی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن پی سی کا ضابطہ اخلاق یا قوانین آپ کو تو باؤنڈ کرتے ہیں نا کہ آپ انجینئرز کو جابز دیں. حنیف صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, جس طرح وہ اپنی رائے دے رہے تھے, میری رائے سے مختلف ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ پورے ملک بھر میں انجینئرز کی ویلفیئر کا کام بھی ان کے ذمہ داری ہے. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو الیکشنز ہیں اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ آپ کی جو 1 لاکھ سے زائد انجینئر جو ہے وہ بے روزگار ہے. اس ٹائم کنسٹرکشن بھی انڈسٹری بھی زوال پذیر ہے, اس ٹائم انجینئرز بھی 1 لاکھ سے زائد انجینئر بے روزگار ہے. آپ کا سروس سٹرکچر ابھی تک اپروو نہیں ہوا, آپ کے ٹیکنیکل الاؤنس کے مسائل ابھی تک موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پی ای سی اس چیز سے بریو ذمہ ہے. یہ کمٹمنٹ کر کے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق باوثوق ذرائع سے کہ خاموشی سے جو چیئرمین ہے نجیب ہارون صاحب, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سروس سٹرکچر کے حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے فائنانس منسٹر سے بھی ملاقات کی, انہوں نے اس حوالے سے شفقت محمود صاحب سے بھی ملاقات کی, انہوں نے پلاننگ کمیشن بھی بات کی, انہوں نے جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان سے بھی بات کی کہ جو ٹیکنیکل الاؤنس کے مسائل ہیں, پرائم منسٹر سے بھی وہ ملنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کے مزاج میں ہے کہ وہ مطلب کاموں کا اس طرح سے ڈھول نہیں بجا رہے, لیکن وہ کام ہو رہے ہیں. لیکن جو اس ٹائم سب سے بڑی ایک کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سی آئی ڈی بی بورڈ, کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کا بھی مطالبہ ہے جو کہ کیپ کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا موقف یہ ہے کہ یہ سی آئی ڈی بی اگر آپ نے بنانی ہے تو وہ پی ای سی کے امبریلا کے ساتھ بنے.
یہ بھی اور اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں. یہ اگر اس طرح سے ادارے میں ہم آہنگی نہیں ہوگی, پاکستان انجینئرنگ کونسل سے اگر آپ ریگولیشن کا کردار لے لیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کی, تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس میں ایک ارشد آزاد صاحب موجود ہیں, وہ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ پھر کس طرح سے یہ ایک. آپ نے بات ساری سن لی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, صرف 30 سیکنڈ ہیں, آپ اس پہ رسپونڈ کر دیجیے. حنیف صاحب, بس یہ میرے خیال میں جو آپ نے بات کی کہ ایک اگلا پروگرام رکھیں جس میں پی سی کی نمائندگی ہو, تو تاکہ وہ, لیکن یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ دنیا بھر میں جو پروفیشنل ریگولیشن ہے وہ لوگ نہیں کرتے, بزنس ریگولیشن الگ باڈی کرتی ہے. جس طرح آپ کو میں مثال پاکستان کی دے دوں کہ جو پی ایم سی ہے, پاکستان میڈیکل کمیشن, وہ ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ان کی پڑھائی کو, وہ ہسپتالوں کو, جو ڈاکٹرز کا بزنس ہے, ہسپتال, کلینک اور لیبارٹری, اس کے لیے الگ اتھارٹیز ہیں. بالکل اسی طرح انجینئرنگ پروفیشن پی ای سی کا کام تھا اوریجنل ایکٹ میں, یہ بعد میں ڈالا گیا کہ جو بزنس ہے کنسٹرکشن کا وہ بھی انہوں نے لے لیا. یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. آپ کے خیال میں اب بزنس کے لیے علیحدہ بورڈ ہونا چاہیے اور یہ ریگولیٹر صرف انجینئرز کے لیے ہونا چاہیے؟ تقریباً فائنل ہو چکا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ. پرائم منسٹر نے اس کی منظوری 2 سال پہلے دے دی تھی, پرنسپل منظوری. اس کا ڈرافٹ ایکٹ اس وقت فائنل ہو رہا ہے. پلاننگ کمیشن میں ہم اب صرف بات یہ رہے گی, جس طرح فیصل کہہ رہے تھے کہ یا یہ پلاننگ کمیشن میں ہوگا یا پی سی میں, اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. لیکن انشاءاللہ یہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا. بہت شکریہ جناب ارشد داد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ارشد داد صاحب کی بھی, فیصل جاوید صاحب کی بھی گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی کہ تعمیراتی شعبے کو جو درپیش مسائل ہیں حقیقی معنوں میں ان کا تجزیہ کیا جا سکے اور حکومت کو یہ بات باور کرائی جا سکے کہ وہ تعمیراتی شعبے کو اگر کوئی پیکج دینا چاہتی ہے تو تعمیراتی شعبے سے منسلک لوگوں کی رائے لے, ان کی جو سفارشات ہیں ان کو مد نظر رکھے, نہ کہ چند ہاتھوں میں یرغمال بن کر پوری کی پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کے نام پر چند لوگوں کو نواز دے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.